کتنی عورتیں تو یہاں تک آ کر کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ کا شکر ہے کہ اس دور میں اللہ نے اس کمپنی کو پیدا کیا، اللہ نے اس دور میں آپا کو ہدایت دی کہ ایسی تحریک کو لے کر آپا نے کھڑے ہوئے، تو اس کی وجہ سے آج ہمارے گھروں کے چولہے جل رہے ہیں۔ یہ ایک دور ایسا ہوا کرتا تھا کہ ہمارے گھریں کبھی کبھار ہم بھوکے بھی رہنا پڑتا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے جب سے ہم نے اس کمپنی کے ممبر بنے، اس سے جڑے ہیں، تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ آج ہمارے گھروں میں مہینہ آتے ہی، پہلی تاریخ آتے ہی الحمدللہ ہمیں ایک امید ہے کہ برابر ہم ATM جاتے ہیں، پیسہ نکال کر کے حلال روزی خرچ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر سکون کا ماحول پیدا ہوا۔ یہ اس بات کا ہم آپ سب گواہ ہیں کہ میرے بھائیوں کہ کمپنی نے الحمدللہ دھیرے دھیرے ترقی کرتی آگے بڑھتی جا رہی ہے آپ لوگوں کے دعاؤں سے۔ انشاءاللہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر آپ لوگوں کی مدد ایسی ہی رہے، اگر آپ لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہمیں دیتے رہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک دن یہ کمپنی پورے ورلڈ میں انشاءاللہ قائم ہو جائے گی۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقصد نیک ہے، اس کمپنی کی نیت صاف ہے۔ اسی لیے لوگ جب شروعات میں آپا نے شروع کیا تھا تو بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ ہر بات کے اندر نگیٹو اور پازیٹو ہوتا ہے، ارے ایسے کمپنی تو بہت سارے ہم لوگ دیکھ لیے، 4 مہینے کے لیے ہے، 6 مہینے کے لیے ہے، 8 مہینے کے لیے ہے، سال کے لیے ہے۔ ارے تم نے کسی کا دل تو چیر کر نہیں دیکھا کہ انسان کے دل کی نیت کو رب بہتر جانتا ہے۔ تو اس کمپنی کی نیت صاف تھی، بنیاد صاف تھی، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کمپنی کو دن بدن ترقی کرتے جا رہا ہے۔ آئیے حلال رزق کی، حلال صدقے کی اللہ رب العالمین کیسی بڑھوتری کرتا ہے، ایک حدیث سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندی اللہ کے راہ میں حلال رزق سے کمایا ہوا ایک کھجور اللہ کے راہ میں صدقہ کرتی ہے یا صدقہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ پاک ہے، اللہ پاکیزہ چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسلام نے اسی لیے کہا الطہور شطر الایمان، ایمان پاکی آدھا ایمان ہے۔ اسلام پاک ہے، پاکی کو پسند فرماتا ہے، اور روزی بھی پاکی روزی کو ہی اللہ پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو محنت کیا ہوا رزق، جو حلال محنت سے کمایا ہوا پیسہ، اس کا ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے راہ میں بندہ ہو بندی ہو صدقہ خیرات کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سبحان اللہ وہ صدقہ اتنا پسند ہے، اتنا محبوب ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، اللہ رب العالمین اس کھجور کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اگر آدمی حرام کمائی سے، غلط کاموں سے، غلط طریقوں سے چاہے وہ دنیا لٹا دے، اللہ کو وہ صدقہ و خیرات پسند نہیں ہے۔ حلال کمائی سے دیا ہوا صدقہ رب کو اتنا پسند ہے، سبحان اللہ۔ صحیح روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین اس کھجور کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور اللہ اکبر
اتنا بڑھا کر اس کو اجر دیتا ہے، اتنا بڑھا کر اس کا اجر دیتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری مثال دی، کہا کہ تم جیسے ایک چھوٹے سے بکری کے بچڑا ہو یا چھوٹے سے گھوڑے کا بچہ ہو یا اونٹنی کے بچہ ہو لاتے ہو، اس کو پال کر کے پوستے ہو، جتنی بڑا کر دیتے ہو، اسی طریقے سے سبحان اللہ تمہارے نظروں میں دیا ہوا وہ حلال رزق کا ایک کھجور اللہ رب العالمین احد کے پہاڑ کے برابر سبحان اللہ اس کا اجر عطا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سمجھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ کمپنی ایسی لا کر ہمارے سامنے حجت قائم کیا ہے، کھڑے کیا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ پوچھے کہ وہ کمپنی تمہارے سامنے پکار رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ کون ہے حلال تجارت کرنے کے لیے ہم سے حصہ لے لے، کون ہے حلال رزق کھانے کے لیے ہمارے ساتھ آ جائیں، تو تم یاد رکھ لو اللہ کے سامنے صورت نہیں دکھلا سکو گے، کیونکہ تمہارے پاس اب کوئی بہانہ موجود نہیں رہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کوئی راستہ ہمارے سامنے نہیں تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے بہنوں، الحمدللہ آج ہمارے سامنے اللہ نے ایک ایسی کمپنی ہمارے سامنے قائم کیا ہے جس کو ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جس کا ایک ایک پیسہ حلال ہے، ایک ایک پیسہ پاک ہے، اس لیے کہ ہم آپا کے ساتھ زیادہ ہمارا سفر آنا جانا ہوتا ہے۔ ہم جیسے ناچیزوں کو آپا نے بھی کمپنی میں لیا، ہماری کوئی ایسی اہمیت نہیں تھی، لیکن پھر بھی چھوٹے موٹے ذمہ داریاں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو طاقت دیا ہے، آپا دیتے ہیں، ہم سنبھالتے رہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کئی موقع ایسے ہمارے اوپر آتے ہیں، چھوٹا سا لون ہم بینک سے لے لیں، اس کی وجہ سے کئی لاکھ روپے، کمپنی کے کئی کروڑ روپے بچ جاتے ہیں وہ حساب بتانے کی وجہ سے۔ لیکن کئی بار ہم نے آپا کے سامنے اصرار بھی کیا تو آپا نے صاف انکار کر دیا کہ بیٹے دیکھو ہمارا منہج صاف ہے، ہمارا نیت صاف ہے، تو اگر ہم اس کے اندر کچھ بھی ملاوٹ کریں گے پھر ایسی مدد اللہ کی تم نہیں دیکھ سکو گے۔ تو میرے بھائیوں، وہی مدد آج ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس ہیرا گروپ آف کمپنیز کے شکل میں ہمارے سامنے آ کر کے کھڑا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک حدیث بتا کر انشاءاللہ میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، متفق علیہ روایت ہے، روزانہ جب صبح ہوتی ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، مشہور روایت ہے کہ آسمان سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس میں سے ایک فرشتہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور میں دعا کرتا ہے۔ اندازہ لگاؤ، فرشتے معصوم ہوا کرتے ہیں، جن سے کبھی گناہ نہیں ہوتے، ایسا فرشتہ دعا کرے، رب اس کی دعا کو رد کرے، ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتہ جب ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو، غریبوں پر، یتیموں پر، محتاجوں پر جو کچھ خرچ کرتے ہیں، اے اللہ اس کو اور بڑھا کر کے دے دے۔ اللہ اکبر۔ یہی کیا یہ دعا ہماری کمپنی کے لیے کافی نہیں ہے؟ جو ہماری فاؤنڈر سی ای او نوہرہ شیخہ حافظہ اللہ کو کوئی تعارف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سخاوت کے اندر کتنا آگے بڑھ کر کے غریبوں کے متعلق کیوں نہ ہو، یتیموں کے بارے میں کیوں نہ ہو، غریب لڑکیوں کے شادیوں کے بارے میں کیوں نہ ہو، ایک مہینے میں کمپنی سے
کتنا پیسہ اللہ اکبر اس کمائی سے جاتا ہے، میں رقم تو بتانا نہیں چاہتا، لیکن فائنانس ڈپارٹمنٹ کے لوگ اس کو بہتر جانتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو اللہ اکبر اس کمپنی جو ہے، چاہے علماء کو کیوں نہ ہو، چاہے دائیوں کو کیوں نہ ہو، چاہے غریبوں کو کیوں نہ ہو، چاہے یتیموں کو کیوں نہ ہو، چاہے بیواؤں کو کیوں نہ ہو، چاہے کسی قسم کے مساجدوں کو بنانے کی شکل میں کیوں نہ ہو، کسی کو قرضہ ادا کرنے کی شکل میں کیوں نہ ہو، کتنے قسم سے مدد کر رہی ہے۔ کیونکہ ہم لوگوں کو بتانے کی تو ہم کو ضرورت نہیں ہے، اجر دینے والا تو اللہ رب العالمین ہے۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے راہ میں رائی کے دانے کے برابر بھی دیتا ہے، رب اس کو کل قیامت کے میدان میں احد کے پہاڑ کے برابر اس کو اجر عطا کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہی ہماری نیت ہے کہ ہمارا اجر ہم لوگوں سے لینے کا ہمارا ارادہ نہیں ہے، لوگوں کی واہ ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر اللہ رب العالمین سے لیں گے۔ تو میرے بھائیوں، جیسا فرشتہ دعا کرتا ہے، اے اللہ جو اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اے اللہ اس کے مال کو تو اور بڑھا دے۔ پھر اور دوسرا فرشتہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ جو مال کو روک کر رکھتا ہے، جو مال کو لاک کر کے رکھتا ہے، غریبوں پہ خرچ نہیں کرتا، یتیموں پہ خرچ نہیں کرتا، کبھی بھی اپنے گھر بار پر اپنے کسی پر خیال جو ہے باندھ کر کے رکھتا ہے، اے اللہ ایسے آدمی کو تو ہلاک کر دے، یعنی اللہ اس کے مال کو تو ہلاک کر دے۔ اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں کہ ایک فرشتہ دعا کرے تو آج مسلمان پیچھے ہوئے، ہمارے مسلمان کی جو پیچھے رہنے کی راز یہی ہے کہ ہم کھل کر کے خرچ نہیں کرتے، خفیہ ہو یا اعلانیہ ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک کھجور کا ٹکڑا ہی صحیح حلال کمائی کے ذریعے تم دے کر جہنم کے آگ سے بچ جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، الحمدللہ یہ کمپنی دن بدن ترقی کرتی جا رہی ہے، آپ لوگ تو تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کمپنی کے بارے میں دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمپنی کو نظر بد سے بچائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمپنی کے سی ای او عالمہ نوہرہ شوقہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حیات میں اور ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک، آمین بولو بھائی، آمین بولنے میں تو کوئی تکلیف تو نہیں ہے نا، پیسہ خرچ ہوتا ہے کیا؟ تو میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمپنی کو تا قیامت تک قائم رکھے۔ آخر میں ایک شاعری بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Jazakallah khair, brother. MashaAllah, very precisely and in a very short span, you have given us a deep insight on the importance of interest-free trading with very apt references from Quran and Hadith. May Allah guide us on a straight path. Today's evening is very different for me because I witnessed the most enthusiastic and lively audience, especially on Sunday. And hold on, audience is going to be very important for you too. You are also going to have a very different experience today when you yourself will discover many unexplored vistas and gain knowledge on it as the program proceeds by, inshallah. Now I am very pleased to have chance to introduce another such versatile and dynamic personality, Dr. Shehnaz Sheikh. She is a medical doctor by professional qualification. She is the founder and honorary principal of Al-Mumaina School, an Islamic academic school for girls in Mumbai. I would like to request Appa to come forward and address the gathering. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihi
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا بے حساب احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہیرا گروپ آف کمپنیز کو اتنی ترقی دی۔ الحمدللہ لاسٹ اینول جنرل باڈی میٹنگ میں ہم لوگ ایک ہال میں جمع ہوئے تھے اور اتنی آڈینس تھی کہ اٹ واز ناٹ پاسبل کہ سب کے سب ہال میں آ سکے اور کافی باہر تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس اینول جنرل باڈی میٹنگ کے لیے آپا نے سب کے لیے انتظام کیا کہ سب لوگ جو ہیں، کیونکہ ممبرز بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، تو الحمدللہ رب العالمین اتنے بڑے وینیو کا انتظام کیا گیا۔ یہ اللہ کا کروڑوں کروڑوں بے حساب احسان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، میرے خیال سے شاید یہ ایک ایسی کمپنی ہے جس کی بنیاد الحمدللہ رب العالمین ایک مسلمان خاتون جو ایک عالمہ ہیں انہوں نے رکھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ لوگوں نے کچھ ویڈیوز دیکھے ہوں گے جو ہمارے کمپنی کے ایگزیبیشن کے جو دبئی کے اندر اتنے بڑے پیمانے پہ الحمدللہ رب العالمین یہ ایگزیبیشن ہوا تھا۔ جو ایگزیبیشن کا وینیو ہے وہاں پہ صرف کمپنیز ایک چھوٹے چھوٹے سٹال لیتی ہے، لیکن یہ ایگزیبیشن کے اندر الحمدللہ پورا وینیو جو ہے وہ صرف ہیرا گروپ آف کمپنیز کے پروڈکٹس کے لیے ہی تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، اور کمپنی اتنی فاسٹ پروگریس کر رہی ہے، اٹس ڈیفیکلٹ ٹو کیپ پیس آلسو ایز ٹو واٹس ہیپننگ۔ فار ایگزامپل آج مجھے معلوم چلا یہاں پہ ہی کہ انشاءاللہ جون 18 سے لائیو چینل جو ہے انٹرنیٹ پہ ہوگی انشاءاللہ، جس پہ آف کورس اسلامک پروگرامز بھی آئیں گے اور کمپنی کے نیوز کنٹینیوسلی آتے رہیں گے۔ آپا کو اتنے سارے الحمدللہ ایوارڈز کمپنی کو ملتے رہتے ہیں الحمدللہ، ایون ان ڈفرینٹ کنٹریز ماشاءاللہ، تو یہ ساری جو ہے نیوز بھی ہمیں صحیح ملتی رہے گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ دبئی کے اندر ہیرا گروپ آف کمپنیز کی خود کی ریفائنری انشاءاللہ ہوگی، جہاں پر ملیشیا، میڈاگاسکر اور ویسٹ افریقہ سے جو مائنرز ہیں وہ گولڈ ڈسٹ لے کے آئیں گے اور انشاءاللہ وہاں پہ جو ہے ریفائننگ ہوگی، اور انشاءاللہ جو ہے دبئی گورنمنٹ سے پرمیشن ملے گی کہ اپنے ہی اون برانڈ کے گولڈ بارز جیسے کہ سوئس بارز ہوتے ہیں اس طرح سے انشاءاللہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کی خود کی بارز انشاءاللہ ہوگی۔ اٹ از ناٹ اے اسمال تھنگ، بہت ہی بڑی چیز ہے یہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تکبیر، اللہ اکبر، یہ سب کچھ چیز جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار بلیسنگز کی وجہ سے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح سے آپا نے جو ہے ایک انڈسٹریل پارک الحمدللہ یو ای میں جو ہے وہ انشاءاللہ اگست سے ہونے والا ہے، جہاں میٹرک ٹنز آف پروڈکٹس ول بی پیکجڈ۔ جو فوڈ ایکس الحمدللہ ہمارا لانچ ہوا ہے الحمدللہ جو ہے اس کے اندر سارے پروڈکٹس کی پیکیجنگ اپنے خود کے ویئر ہاؤس میں الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اور چیز، یہ ایک ایسی کمپنی ہے جس میں انویسٹمنٹ جو لیا جاتا ہے، جو بھی ممبرز ہیں جو اپنا پیسہ لگاتے ہیں ان کے پیسے پروڈکٹس پہ لگتے ہیں، ناٹ آن دی انفراسٹرکچر پہ نہیں لگتے، صرف پروڈکٹس پہ لگتے ہیں۔ زیادہ تر کمپنیز کیا کرتی ہیں، انفراسٹرکچر پہ لگاتی ہیں، اور اگر انفراسٹرکچر اولڈ ہو جائے تو دین یور منی آلسو ڈیٹیریٹس، اس کا بھی ویلیو کم ہو جائے گی۔ بٹ الحمدللہ ہیرا گروپ آف کمپنیز میں جو بھی پیسے لگاتے ہیں، جو ممبرز ہیں، ان کے پیسے صرف پروڈکٹس میں ہوتے ہیں، اسی لیے اینڈ فزیکل پروڈکٹس، تو جب بھی جو ہے ہم کو لوٹانا ہو تو پروڈکٹس بیچ کے لوٹائے جا سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔